وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو اس نے تم پر کی۔ قرآن کریم فرقان حمید کی اس آیت کریمہ سے یہ بات سمجھ آتی ہے، اللہ فرما رہا ہے کہ نعمت کو یاد کرو، نعمت کو یاد رکھو۔ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، جب تم آپس میں دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس نے تمہارے دلوں کے درمیان محبت پیدا فرما دی، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اللہ کی نعمت کی وجہ سے تم آپس میں بھائی بھائی مان گئے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ایک نعمت کا ذکر فرمایا۔ وہ نعمت ہے جس کی تشریف آوری سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے لوگ آپس میں دشمن تھے، اور دشمنی کی یہ حالت تھی کہ ایک اگر اونٹ کو پانی پلانے کے لیے آپس میں جھگڑا ہوتا تھا، ایک بندہ کہتا تھا میں نے پہلے پلانا، دوسرا کہتا میں نے پہلے پلانا، اس پر جھگڑا ہوتا تھا تو نسل در نسل وہ لوگ وہ قتل کرتے آتے تھے ایک دوسرے کو۔ اللہ نے فرمایا یاد کرو کہ جب وہ میری نعمت یعنی نعمت کبریٰ، تمام نعمتوں کی اصل، تمام نعمتوں کی اساس، تمام نعمتوں کی جان میرے آقا و مولا، آپ کے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ، آپ تشریف لائے تو آپ کی تشریف آوری سے وہ لوگ جو آپس میں دشمن تھے بھائی بھائی بن گئے۔ وہ دل کے میں نفرتیں تھی، الفتیں تھی، بغض تھے، عداوتیں تھی، وہ دل میرے محبوب کی آمد کے بعد محبت والے دل بن گئے۔ اور وہ قوم عرب جو جہالت میں ضرب المثل تھی، جھگڑوں میں، جہالتوں میں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں وہ لڑ پڑتے تھے، اور ان کی جہالت ضرب المثل تھی۔ مثالیں لوگ دیا کرتے تھے کہ یہ لوگ جاہل ہیں اور ان کو کوئی دنیا سے تعلق نہیں تھا، حتیٰ کہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جب ان کے سامنے کافور رکھا کسی نے، کیسر روم کی اس سلطنت سے کماندار نے کافور سامنے رکھا، انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ نمک ہے، نمک سمجھ کے چکھ لیا۔ شاعر نے کہا بات کیا تھی کہ نہ کیسر و کسریٰ سے دبے، بات کیا تھی کہ نہ کیسر و کسریٰ سے دبے، چند وہ لوگ کی اونٹوں کے چرانے والے، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکا، بن گئے وہ دنیا کی تقدیر بنانے۔ میرے آقا مولا کی آمد ہوئی، وہ لوگ جو اونٹ چراتے تھے، وہ لوگ جو بکریاں چراتے تھے، آج بھی جو اجڑ آدمی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ کوئی بکر بال ہے، یہ کوئی بکریاں چرانے والا ہے۔ جہالت میں مثال دی جاتی ہے، اونٹوں کے چرانے والے، کافور کو نمک سمجھنے والے، دنیا کے کسی علم سے بے بہرا اور جھگڑے اور فساد کرنے والے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر گریبان تک پہنچنے والے، سر اتار دینے والے لوگ، وہ لوگ ہیں جنہوں نے پھر دنیا کی تقدیر بنائی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ بات سمجھ آنی چاہیے۔ وہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ بات میں دم ہونا چاہیے، اپنی آواز کو بلند کرنے کے بجائے اپنی دلیل کو بلند کر۔ تو میں جتنی طبیعت ہے اتنی بات کروں گا، زیادہ میں زور نہیں لگا سکوں گا کیونکہ میری طبیعت خراب ہے، اور اس وجہ سے میں کوشش کروں گا کہ بات آپ کے پلے پڑے، آپ کو سمجھ آئے۔ تو دیکھیے حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے وہ لوگ کیا تھے؟ خود حضرت عمر بن خطاب نے سیرت کی کتابوں میں آتا ہے، غسل الغابہ کے اندر میں نے پڑھا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مکہ مکرمہ میں ایک گھاٹی کے پاس کھڑے ہو گئے اور رونا شروع کر دیا۔ آپ دیدہ ہو گئے، آپ سے پوچھا گیا حضرت آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ گھاٹی ہے، یہ وہ وادی ہے جہاں پر میں اپنے باپ کے اونٹ چرایا کرتا تھا، اور 100 اونٹ تھے میرے باپ کے، وہ میں چرایا کرتا تھا، مجھ سے اونٹ نہیں سنبھالے جاتے تھے، مجھ سے ایک اونٹ لاتا تھا دوسرا بھاگ جاتا تھا، اس طرف سے لاتا اس طرف بھاگ جاتا۔ باپ مجھے کہتا تھا عمر تیرا کیا مستقبل ہوگا، تجھ سے تو 100 اونٹ نہیں سنبھالے جاتے۔ جہالت میں یہ حال تھا، میرے محبوب کی آنے سے پہلے، نعمت کبریٰ سے پہلے یہ حال تھا، 100 اونٹ نہ سنبھالے جاتے تھے۔ جب حضور علیہ السلام کی غلامی اختیار کی، آپ تشریف لائے، اسلام قبول کیا، اب یہ حال ہے کہ عمر دنیا کو سنبھالے پھرتا ہے۔ آج بھی یہ محافل سجانے کا ایک مقصد ہونا چاہیے۔ محفل سجانے کا مقصد صرف کانوں کا
مزہ نہیں لے لینا کہ بھائی تھوڑی دیر مزہ لے لیا، تھوڑی دیر لطف لے لیا، اٹھ کے چلے گئے، بلکہ محفل سجانے کا مقصد یہ کہ کسی کی زندگی میں تبدیلی بھی آئے، کچھ تبدیلی آئے، کچھ انسان بیٹھے کسی ایسی محفل میں جہاں میں کوئی ایسی بات سنے اس کے دل پر لگے اور وہ اپنی زندگی بدل دے، وہ اپنا اخلاق بدل دے، وہ اپنا کردار بدل دے، وہ بے نمازی تھا وہ نماز پڑھنا شروع ہو جائے، وہ سنتوں سے دور تھا، نبی پاک کی سیرت سن کر وہ حضور کی سنتوں پر عمل کرنا شروع کر۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ تیری وجہ سے ایک ایک بندے پر محنت کرنے کا ذہن اس لیے بنا، تو حضور نے فرمایا اس حدیث کا مفہوم ہے کہ تیری وجہ سے اگر ایک بندہ ہدایت پر آ جاتا ہے تو تیرے لیے وہ سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، یعنی اس زمانے کا سب سے قیمتی مال تھا۔ تو اس لیے ہمیں یہ کوشش ہماری ہونی چاہیے کہ مجمع بے شک واہ واہ نہ کہے، بے شک لمبے چوڑے نعرے نہ لگیں، بے شک کوئی لمبے چوڑے استقبال نہ ہوں، بے شک کوئی ہمیں کوئی زوردار یا شعلہ بیان نہ سمجھے، لیکن کم از کم ہماری بات سمجھ کے اپنی زندگی بنے۔ تو اللہ فرما رہا ہے نعمت کو یاد رکھو، اور ایک مقام پر فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، اور میرا شکر ادا کرو نہ شکری نہ کرو۔ اللہ سورہ دعا میں فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ کی نعمتوں کا خوب خوب چرچا کرو۔ ٹھیک ہے جی، آئیے میرے سامنے شعب الایمان ہے امام بیہقی کی، اس کے اندر روایت موجود ہے، آج میں نے پڑھی، میں نے سوچا آپ کو میں سنا دیتا ہوں، برکت بھی ہو جائے گی۔ حدیث یہ جلد نمبر اس کی ہے 4 ہے، شعب الایمان امام بیہقی کی، اور حدیث کا نمبر ہے 4419، اور راوی ہیں حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا التحدث بنعم اللہ شکر، اللہ کی نعمتوں کا چرچا کرنا، تذکرہ کرنا، بیان کرنا، یہ شکر کی علامت ہے، یہ شکر گزاری ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ شکر گزاری ہے۔ وَتَرْكُهَا کفر، اور اللہ کی نعمت کا چرچا نہ کرنا، بیان نہ کرنا، چھپانا، یہ کیا ہے؟ ناشکری ہے۔ یہ کیا ہے؟ ناشکری ہے۔ اور اللہ فرماتا ہے، نبی پاک فرماتے ہیں وَمَنْ لَمْ يَشْكُرِ الْقَلِيلَ لَا يَشْكُرِ الْكَثِيرَ، وہ شخص جو تھوڑا سا بھی شکر نہیں ادا کر سکتا اس نے زیادہ کیا ادا کرنا ہے۔ اب نبی پاک صاحب الاوراق بھی اپنی حدیث میں یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی نعمتوں کا تذکرہ کرو، نعمتوں کا چرچا کرو۔ اللہ کسی نعمت سے نوازے تو اس کو یاد رکھو، بلکہ تحدث کا معنی ہوتا ہے بیان کرنا۔ یہ تحدیث، تحدث، باب تباہ اور باب تباہ دونوں میں معنی کیا ہے کہ لوگوں کو بتانا کہ مجھ پر اللہ نے یہ نعمت کی ہے۔ مثلا اللہ نے نعمت کی ہے، بھئی اللہ نے مجھے انسان بنایا ہے، یہ نعمت ہے۔ اللہ نے مجھے انسان بنایا ہے، یہ نعمت ہے۔ اللہ نے مجھے ایمان عطا کی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ نے آنکھیں عطا کی ہیں، اللہ نے کان عطا کیے ہیں، اللہ نے اعضاء عطا کیے ہیں، اللہ نے جسم عطا کیا ہے، اللہ نے شعور عطا کیا ہے، اللہ نے زوجہ عطا کی ہے، بیوی عطا کی ہے، اس بیوی سے اللہ نے اولاد عطا کی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اولاد ہے، مال ہے، دولت ہے، یہ سارا کا سارا بندے کا سلسلہ ہے، یہ ساری نعمتیں ہیں جس کے گرد انسان گھوما ہوا ہے۔ یہ جناب چاند ہے، یہ سورج ہے، یہ روشنی ہے، یہ تارے ہیں، یہ صبح ہے، یہ شام ہے، یہ سارا سبزہ ہے، یہ درخت ہیں، یہ پھل ہیں، یہ نباتات ہیں، یہ جمادات ہیں، یہ حیوانات ہیں، یہ سارا انسان اتنی نعمتیں ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا شروع کر دو، شمار کرنا شروع کر دو تو تم گن نہیں پاؤ گے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں جب بندہ یہ ساری نعمتیں جو میں نے آپ کو دلوائی ہیں اگر ان کا تذکرہ نہ کرے تو ناشکرہ کہلاتا ہے۔ تو پھر مجھے بتائیے وہ نعمت کبرا، وہ سب سے بڑی نعمت جس کے صدقے میں یہ ساری نعمتیں ملی، جس کے صدقے میں یہ کائنات بنی ہے، اگر وہ نعمت نہ ہوتی تو کچھ نہ ہوتا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے، وہ جو تمام نعمتوں کی بنوالی جی نال آپ کو پہلے تاجدار حتم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار حتم نبوت زندہ باد، زندہ باد، لبیک 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 یا رسول
اللہ